آیت کا ترجمہ ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس دن نہ مال کام آئیں گے اور نہ بیٹے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا گیا مال بھی نفع دے گا اور اس کی اولاد بھی۔ یعنی دل کی سلامتی کی بات کی گئی ہے۔ جانتے ہیں دل کی دنیا بہت وسیع ہے جس پر علماء، اولیاء اور صوفیاء نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ یعنی دل دریاؤں اور سمندروں سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ کشتیاں، چپو اور املاح سب اسی میں ہیں۔ 14 طبق یعنی تمام کائنات اور تمام جہان دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں اور انسانی قلب اللہ کریم کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن ایسے عظیم صلاحیتیں رکھنے والے دل سے رب کو وہی پہچان سکتا ہے جو دلوں کے دنیا کے بید جانتا ہے، یعنی وہ مرشد کامل جو ساری منزلیں طے کر چکا ہے۔ دیکھیں دل اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دلوں کا بیان فرمایا ہے۔ برے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 10ویں آیات میں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ بقرہ کی 7ویں آیت میں فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی سخت ہے۔ ان آیات میں برے دلوں کو جن الفاظ سے بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہیں: مریض دل، ٹیڑھے دل، مہر لگے ہوئے دل اور پتھروں جیسے یا اس سے بھی سخت دل۔ یہ سب برے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ دل ہیں۔ اور اچھے دلوں کے بارے میں فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ ان آیات میں اچھے دلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ خدا کے ذکر پر خوف خدا سے لبریز، باطنی عیوب سے سلامت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اچھے دل۔ دلوں کی بری حالت ختم کر کے اسے اچھی حالت میں تبدیل کرنا نہایت اہم ہے، کیونکہ تمام اعضاء کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ دل نیک اور متقی ہے تو اعضاء بھی نیکی اور تقوی سے آراستہ ہوں گے، اور اگر دل ہی تقوی سے خالی ہو تو ظاہر بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ دل کی سب سے اعلیٰ حالت کیا ہے؟ کہ وہ پاک، صاف، نفسانی خواہشات سے دور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رضائے الہہ کا طلبگار ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ۔ ایک جگہ فرمایا جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حالت کے مقابلے میں دل کی بدتر حالت یہ ہے کہ یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، بے پرواہ ہو کر گناہ کری جا رہی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بدتر دلوں کی حالتیں۔ اب تیسری حالت یہ ہے کہ دل مختلف خیالات کے لیے میدان جنگ بنا ہوتا ہے۔
कैसे? जैसे उसमें शैतान और फरिश्तों की जंग जारी होती है। शैतान दुनियावी लज्जतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और ये फील करवाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, कि देख लोग कितने मज़े में हैं, ऐश और मस्तियों में मगन हैं और तुम हवा इबादत की मुशक्क़तों में खुद को हलकान कर रहे हो। और फरिश्ता याद दिलाता है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। यानी शैतान हमें इस कदर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाता है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और एक तरफ फरिश्ता हमें याद दिलाता है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इन तीनों हालतों में से किसी को भी इख्तियार करना अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला ने बंदे के इख्तियार में दिया है। जो बेहतरीन हालत है वो अपनी मेहनत से है, और जो बदतर हालत है हमारे दिलों की वो हमारे अपने करतूतों के सबब है, और जो तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब का शिकार है वो भी अपनी इख्तियारी और कमज़ोरी की वजह है। कामिल मुसलमान की ख्वाहिश यकीनन यही होती है कि अपने दिल को बेहतरीन हालत में रखें। उसका तरीका क्या है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।